والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں سورۃ القیامہ کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ منکرین اور کفار جو ہیں وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ تم ایک انسان کے دوبارہ پیدا ہونے کی بات کرتے ہو، ہم تو انسان کے جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بھی دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ تو ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ بہرحال اسی مضمون کو لے کر آگے چلتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ انسان کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ انسان آخرکار قیامت کا یا آخرت کا انکار کرتا کیوں ہے، بنیادی وجہ کیا ہے اس کے انکار کرنے کی۔ تو فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان جب اس دنیا کی زندگی میں رہ کر نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا، یہ بھائی نے اشارہ کیا کہ اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہاں نافرمانی کی میں آگے بھی جا کے نافرمانی کروں، مزاج بن گیا نا۔ دیکھیں ایک کام آپ جب بار بار کرتے ہیں تو پہلے وہ کام آپ کسی مجبوری کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہی کام آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی غلطی کرتا ہے تو پہلے انسان وہ غلطی کرتا ہے غلطی سے، لیکن جب بار بار وہ غلطی کو دہراتا ہے پھر وہ غلطی نہیں رہتی، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو منکرین ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یہ انکار کرنا ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی جو اپنی زندگی ہے وہ نافرمانیوں میں گزاری۔ اب وہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ میں آخرت میں بھی جا کے اسی طرح ڈھٹائی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لیکن اس بے عقل کو یہ پتہ نہیں کہ وہاں پہ تو اللہ کے سامنے ٹکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان بار بار بطور استہزاء یہ پوچھتا ہے کہ بھئی کدھر ہے جی قیامت، آپ کی آتی کیوں نہیں ابھی تک؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ سوال کیے جاتے تھے، بلکہ دیگر انبیاء سے بھی کیے جاتے تھے کہ جی آپ ہر وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے، کدھر ہے عذاب؟ ہمیں تو نہیں عذاب آتا ہوا نظر آ رہا، اگر آ رہا ہے تو دکھاؤ ہمیں۔ تو اس سے فرمایا کہ بھئی یسأل ایان یوم القیامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بھی جا کے اسی طرح ڈھٹائی کا مظاہرہ کروں، اس لیے یہاں پر وہ قیامت کے متعلق سوال کرتا ہے، وگرنہ جن لوگوں کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے وہ قیامت کے متعلق سوال نہیں کرتے۔ کیوں بھئی ایسے نا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے، ہم نے آج تک الحمدللہ کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ جی کب آنی ہے۔ بھئی ہم کب کے پابندی نہیں ہے، ہم تو کیا کے پابند ہیں کہ بھئی قیامت جب آئے گی تو اس میں ہونا کیا ہے، ہمیں تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ کب آئے گی یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال قیامت کا وقت تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کی نشانی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ جب آنکھیں جو ہیں وہ بالکل چندھیا جائیں گی، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کی حالت یہ ہو جائے گی کہ جیسے چاند کو گرہن لگ گیا، یعنی وہ بے نور ہو جائے گا۔ ابھی تو کتنا خوبصورت ہے، چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، رات کو رونق ہوتی ہے، 14ویں کی جو رات ہوتی ہے بڑی خوبصورت رات ہوتی ہے، تو انسان ابھی اس کے حسن سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر وخسف القمر، اس کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی، وجمع الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے۔ یہ سورج اور چاند کو جمع کر دینے کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح چاند بے نور ہو جائے گا اسی طرح سورج بھی
بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے اہل علم حضرات بھی ہیں اور جہاں دیدہ بھی ہیں، آپ نے مختلف ممالک کے اسفار بھی کیے ہوں گے۔ یہ ناروے والی سائڈ پہ جائیں اور ان علاقوں میں جائیں تو وہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو وہ جو 6 مہینے رات کا منظر ہے نا، اس میں جب وہ رات اتنی لمبی ہو جاتی ہے نا کہ وہ سورج نکلتا ہی نہیں ہے، تو اس وقت کی جو ایک وحشت ہوتی ہے نا، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی دن کی روشنی میں کبھی بہت زیادہ بادل آ جائیں، جیسا ابھی پچھلے دنوں ہوا، ایک طوفان آیا، بہت زیادہ بادل آ گئے اور ایک دم اندھیرا سا چھا گیا، حالانکہ دن تھا، تو اس کی وحشت وہ محسوس ہوتی ہے باقاعدہ۔ رات کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بھئی رات ہے، رات میں تو ہونا ہی اندھیرا ہے، لیکن اگر کبھی دن کے وقت میں اندھیرا چھا جائے تو اس کی وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ وہ جمع الشمس والقمر، کہ سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جس طرح چاند بے نور ہو گیا، اس طرح سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا چشم تصور سے یہ جائزہ لیجئے کہ پہاڑ ختم، سورج ختم، چاند ختم، آسمان ختم، زمین ختم، یعنی انسان ختم، جانور ختم، فرشتے ختم، اس وقت کیا ہو کا عالم ہوگا اور کیا وحشت کا عالم ہوگا۔ انسان اس کے تصور سے ہی اس کے جو رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تو پورا کا پورا نقشہ قیامت کا قرآن کریم میں کھینچ رہے ہیں۔ تو کیا فرمائے کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ اب یہ انسان جو اس دنیا میں کہتا تھا نا کہ جی میں بڑا پھنے خواہ ہوں، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، میں تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں، میں تو زمین کی گہرائیوں کے اندر تک جا رہا ہوں، میں نے تو طرح طرح کی ایجادات کر لی ہیں، میں نے تو کمپیوٹر بنا لیا ہے، میں نے تو انسان کے دماغ سے تیز چلنے والا کمپیوٹر بنا لیا ہے، میں نے تو آواز سے زیادہ تیز جہاز بنا لیے ہیں۔ انسان کی یہی اکڑ ہے نا اس دنیا کے اندر کہ جی ہم نے کیا کچھ ترقی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہی انسان کہے گا کہ این المفر، اب میں بھاگوں کدھر، اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ تو اللہ فرمائیں گے کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، بھائی آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج تمہیں اپنے رب کے پاس واپس آنا پڑے گا۔ الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، بھائی اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا کہ جو کچھ تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، جو تو کچھ آگے کر کے آیا ہے۔ پیچھے چھوڑ کے آنے کا مطلب جو دنیا کی زندگی میں تو کام اپنے پیچھے کرتا رہا ہے نا، وہ بھی آج تجھے بتا دیے جائیں گے، اور جو تو نے آخرت کی تیاری کے لیے جو اعمال آگے بھیجے وہ بھی آج تجھے بتا دیے جائیں گے۔ دیکھیں بار بار قرآن کریم میں یہی مضمون بیان کیا جاتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ بھئی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب اللہ کے پاس ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہمارے وہ نیک اعمال ہیں جو ہم نے خلوص نیت سے اس دنیا کی زندگی میں کی ہیں، وہی ہمارے کام آنے ہیں۔ باقی یہ ترقیاں، یہ ایجادات ٹھیک ہے ہم نے دنیا میں کی ہیں، اپنے فائدے کے لیے کی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ترقی کو بنیاد بنا کر خدا کا انکار تو نہ کرو، اس ترقی کو بنیاد بنا کر اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کو بھول تو نہ جاؤ۔ اللہ یہ بس سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ کے آیا وہ بھی اسے بتا دیا جائے گا، جو اس نے اپنے آگے کے لیے کیا وہ بھی اسے بتا دیا جائے گا۔ علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، کہ بھئی انسان سب کچھ جانتا ہے، جو میں کرتا ہوں نا رات کی تاریکی میں جو میں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں 1 نمبر کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ میں یہ جائز کام کر رہا ہوں۔ اگر میں خدا نہ خواستہ 2 نمبر ہی کر رہا ہوں تو میرے یہاں سے آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے نفس کا مجھ پر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں یار چلو گزارا تو کرنا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ نفسی ہی بصیرہ، انسان سب کچھ جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں نے گزشتہ جمعے یا اس سے گزشتہ جمعے میں یہ جملہ یہ عرض کیا تھا کہ بھئی یہاں تو آپ
اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، آخرت میں جا کر اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اگر یہ سوچیں کہ جی میں وہاں پہ بھی کوئی بہانے بازیاں کر کے اللہ سے جان چھڑا لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلی آیت یہی آ رہی کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ انسان وہاں پر جا کے جتنے مرضی اللہ کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ لے گا، لیکن وہاں پر ہاتھ پاؤں جوڑنا اس کے کسی کام آئے گا نہیں۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کی زبان خود بخود بولے گی کہ اللہ اس نے یہ کچھ کیا۔ میرے ہاتھ اللہ کو بول بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں وقت میں ان ہاتھوں سے یہ گناہ کیا۔ میرے پاؤں یہ بول بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں وقت میں یہ گناہ کیا۔ تو بھائی اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ بھائی ہاتھ کیسے بول سکتے ہیں، بھائی پاؤں کیسے بول سکتے ہیں۔ تو بھائی جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے نا، وہ اللہ ہاتھوں کو بھی بلوا سکتا ہے، وہ اللہ پاؤں کو بھی بولنے کی طاقت، یہ تو اللہ نے ہی زبان دی ہے نا بولنے کے لیے۔ اس میں کوئی سائنٹیفک وہ تو نہیں ہے نا کہ جی زبان ہے تو بولیں گے۔ بھائی اللہ اگر چاہتے تو زبان کی جگہ کوئی اور آلہ، اللہ چاہتے تو آنکھوں کو حکم دے دیتے کہ بھئی تم بولا کرو، زبان کو حکم دے دیتے کہ تم دیکھا کرو، لیکن نہیں، اللہ نے ایک سسٹم کے تحت ایک نظام بنایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، جتنے مرضی انسان وہاں پہ جا کے عذر پیش کر لے اس کا عذر کام آنے والا نہیں ہے۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک فارسی کا ایک وہ مقول ہے نا، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ کے بہانے تراشنا یہ گناہ سے زیادہ خطرناک کام ہے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے کہ ایک تو ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اس غلطی کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اس غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس غلط نظریے کو، اس غلط عقیدے کو، غلط فلسفے کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ بس مل جائے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آخرت میں جا کر یہ بہانے بازیاں چلنے والی نہیں ہیں۔ ابھی پہلے بھی ہم سورہ منافقون میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافر اس دن کیا کہیں گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک موقع اور دے دیں، بس مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، اب میں جاؤں گا نا تو بڑے اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اب وہ موقع ہاتھ سے گزر چکا ہے، اب رزلٹ کارڈ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب تمہیں دوبارہ کلاس میں بٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں بھی یہی مضمون بیان ہو رہا ہے کہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، بھئی انسان جتنی مرضی وہاں پر جا کر عذر پیش کر لے، جتنے مرضی وہاں پر جا کر بہانے کر لے، اللہ میاں مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ میاں میں یہ کام کر نہیں سکا، اللہ میاں مجھے ایک موقع اور دے دیں، مجھے ایک مہلت اور دے دیں، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں، تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے اصول اور اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے یہ بات خلاف ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یہاں تک ایک مضمون یہ ہو گیا۔ ایک مضمون درمیان میں آیا، اس کو سمجھ لیجئے، پھر واپس آتے ہیں۔ اسی سورہ قیامہ میں وحی کے حوالے سے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ درمیان میں ایک چھوٹا سا مضمون آ گیا وحی کے متعلق۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مختصر سی گزارش یہ سمجھ لیں، بھئی معذرت آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ذرا مجھے تھوڑی سی بولنے میں دقت ہو رہی ہے، تو بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پورا ہو جائے، مضمون مکمل ہو جائے کسی طریقے سے۔ تو مضمون کیا ہے کہ بھئی لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سونگھنے، سننے کی طاقت بھی دی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہاتھ لگا کر پتہ لگا لیتے ہیں بھئی یہ کیا چیز ہے۔ میں اس کو ہاتھ لگاؤں مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ لکڑی ہے، اس کو ہاتھ لگاؤں مجھے پتہ چل جائے گا یہ پتھر ہے۔ تو یہ صلاحیت اللہ نے ہاتھوں کو دی ہے، ہاتھ دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، وہ ایک اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی ہے، اسی طرح کان ہیں، اسی طرح زبان ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر یہ ساری کی ساری صلاحیتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ لکڑی ہے، یہ ممبر ہے بنا ہوا ہے لکڑی کا، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو مجھے پتہ چل گیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کا استعمال کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے اس پر ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا۔ میں کھا رہا ہوں، میری زبان مجھے ذائقہ بتا رہی ہے،
لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں وہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ یہ کون سا علم بتائے گا؟ یہ وحی کا علم بتائے گا، اور وحی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ نبوت کے بعد کسی کے لیے وحی نہیں آئے گی۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیات، تو جس طرح جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ رہے ہوتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہی بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے میں اب بول رہا ہوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، اس پر بھی بات پہلے ہو چکی ہے، اس کی کیفیت ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے اس کیفیت کو تعبیر تو کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ راز ہے اللہ کے درمیان میں اور اللہ کے نبی کے درمیان میں اور اس فرشتے کے درمیان میں جو وہ وحی لے کر آیا ہے، اور وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ محبوب جب جبرائیل آپ کو وحی پڑھ کر سنا رہے ہوتے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھا نہ کریں، بلکہ آپ خاموش ہو کر صرف کیا کیا کریں؟ سنا کریں۔ باقی اس کا یاد کرنا اور اس کے معنی اور مفاہیم بتلانا یہ ہمارا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کی ذات کے اوپر یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اتنا بڑا کلام۔ بھائی آپ اب بچپن کو تو چھوڑیں، اب آج کی بات، کوئی ایک مرتبہ کوئی بات پڑھ لیں یا سن لیں تو وہ یاد نہیں ہوتی، 10 مرتبہ اسے دہرانا پڑتا ہے۔ اور پھر کلام پاک اور اللہ کی وحی، مطلب اس وحی کے اوپر قیامت تک آنے والی امت کا دار و مدار ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، اس قرآن کے اوپر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا دار و مدار ہے۔ اور اس وحی کے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ہے، تو یا اللہ پھر یاد کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ آپ کی پریشانی نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بھائی ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا، اس کا آپ کو یاد کروانا، اس کا آپ کے دل اور دماغ کے اندر بٹھانا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھانا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے میرے ذہن میں ابھی ایک نقطہ آ گیا، ایک چھوٹا سا نقطہ آ گیا، وہ بھی عرض کرتا چلوں پھر بات کو آگے چلائیں۔ دیکھیں کیا فرمایا اللہ نے، ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس کے معنی اور مفاہیم ہم آپ کو بتلائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے معنی اور مفاہیم ہم آپ کو بتلائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ وہی معتبر ہیں جو اللہ نے جبرائیل کو سکھلائے، اور جبرائیل نے کس کو سکھلائے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو بالکل اسی طرح اس کے معنی اور مفاہیم بھی وہی معتبر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے امت کو بیان کیے۔ آج کی تاریخ میں اٹھ کر کوئی ٹامہ کٹوئیاں مارنا شروع کر دے، کوئی شگوفے چھوڑنا شروع کر دے، کوئی موشگافیاں کرنا شروع کر دے، کوئی اپنی عقلی آراء پیش کرنا شروع کر دے، تو بھائی ان عقلی آراء کی ان علمی موشگافیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ وحی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے، اس میں میری اور آپ کی عقل کی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ درمیان میں ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور علماء کرام نے اس کا بھی ربط لکھا ہے کہ یہ درمیان میں یہ آیات کیوں آ گئی۔ تو بعض علماء نے اپنی اپنی توجیحات پیش کی ہیں، تو ایک توجیح جو مجھے بڑی پسند آئی کہ چونکہ سلسلہ کس کا چل رہا ہے؟ قیامت کا،
تو قیامت کے درمیان میں وحی کا تذکرہ آ گیا، وحی کو یاد کروانے کا تذکرہ آ گیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی وحی، اتنا بڑا پیغام جو ہم آپ کو یاد بھی کروا سکتے ہیں، آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں، آپ کے اندر بیان کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو قیامت کا تذکرہ آ گیا یہ آپ کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ ہماری بتائی ہوئی بات ہے۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ بھئی جو رب اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ چاند کو بے نور بھی کر سکتا ہے، جو رب چاند کو روشنی دے سکتا ہے وہ چاند کی روشنی ختم بھی کر سکتا ہے، جو رب سورج کو روشنی دے سکتا ہے، روشنی دینے کی، گرمی دینے کی صلاحیت دے سکتا ہے، تو وہ رب اس سورج کے اندر سے یہ صلاحیتیں ساری کی ساری ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال درمیان میں ایک مضمون آ گیا، آگے پھر وہی مضمون آ گیا۔ بھئی یہاں پہ دو تین اہم باتیں ہیں، بس وہ سمجھ لیجئے گا۔ تو کیا فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا، اس سے آگے کیا ہے مولوی صاحب؟ ہاں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اس آیت کو مختصر سمجھ لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ قیامت جو ہے نا جی وہ بڑی دور ہے، جب اسرافیل سور پھونکیں گے تبھی جا کے قیامت آئے گی۔ تو یہاں اللہ نے ایک مضمون اور یہ بیان فرما دیا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ بھئی جب جان تمہاری یہاں پہنچ جائے گی نا ہنسلی کی ہڈی میں، جب جان تمہاری نکالنے لگیں گے اور جب جان تمہاری یہاں پر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچ جائے گی نا، تو اس وقت پھر تم کہتے پھرو گے من راق، بھائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو آ کے میرا علاج کر دے۔ میں اس مضمون کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے آیت کی تفسیر سمجھ لیں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت ابھی بڑی دور ہے، سورج کے بے نور ہونے میں بڑا وقت ہے، چاند کے بے نور ہونے میں بڑا وقت ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری قیامت تو تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے، تمہاری قیامت تو تمہاری موت ہے۔ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تو پھر تم موت سے بچ کر واپس بولیں بھائی نہیں آ سکو۔ اچھا ہمارے ہاں ایک جملہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی میں موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ او بھائی موت کے منہ سے کوئی واپس نہیں آتا۔ آج میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا، بھائی موت کو جو قریب سے دیکھے گا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ لے کے جائے گی ساتھ اسے۔ تو یہ جملے درست نہیں ہیں اس طرح کے جملے کہنا، اس کے اندر ایک بڑائی ظاہر ہوتی ہے، جی میں موت کے منہ سے نہیں، اور ڈاکٹروں نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ بھائی موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو موت کے منہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو موت کے منہ سے بچا لے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مرنے لگا تھا، اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، اللہ نے رحم کر دیا، اس کی حالت کے اندر بہتری آ گئی۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا، تو بھائی موت کے منہ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہمارے کتنے پیارے ہوتے ہیں، والدین سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہوتا، اولاد سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی بھی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اسے بچا نہیں سکتے، ہم اسے روک نہیں سکتے۔ ہم اسرائیل علیہ السلام کو کوئی لے دے کے معاملہ رفع دفع نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ وہ حکم کے پابند ہیں۔ تو کیا فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، بھائی ہے کوئی جھاڑ پونچھ کر کے میری جان بچا لے؟ فرمایا کہ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، بھائی پھر اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، اب میری گاڑی چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب میرا بنگلہ چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب یہ اے سی والا آرام دہ کمرہ چھوڑنے کا بھی وقت آ گیا، اب مجھے 6 فٹ کے اس اندھیرے گڑھے میں اکیلے جانا پڑے گا، وہاں نہ میرے پاس کوئی ڈیبٹ کارڈ ہوگا، نہ کریڈٹ کارڈ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی ATM مشین ہوگی، نہ وہاں پر میرا بینک بیلنس ہوگا، نہ وہاں پر میرا بہت بڑا عہدہ ہوگا، نہ وہاں پر میری افسری کام آئے گی، نہ وہاں پر میری بادشاہی کام آئے گی، وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں پر میں اکیلا پڑا ہوں گا، ایک سفید کپڑے کی چادر ہوگی جس میں مجھے لپیٹ کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا، پھر منو مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ اب انسان کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا کہ جب پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی۔ یہ پنڈلی سے پنڈلی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان میں جب کسی پر کوئی بہت سخت قسم کا معاملہ آ جاتا تھا نا،
تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. تو عربی نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرآن عرب میں نازل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ موت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا ہی سخت معاملہ ہے جتنا تم اس دنیا کی زندگی میں سمجھتے ہو کہ پنڈلی سے پنڈلی مل جانا کتنا سخت معاملہ ہے. تو فرمایا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. بھائی آج کے دن اب رب کی طرف ہی چل کر جانا ہے. اچھا بھائی، اب یہ تذکرہ آیا نا جھاڑ پھونک کا کہ ہے کوئی دم درود کرنے والا جو میری آج جان بچا لے. بھائی اس حوالے سے وقت کم ہے، میں حوالہ جات اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ دم وغیرہ سے علاج کروانا درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک، اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اذہان کے اندر بٹھا دی گئی ہیں. میں نے عرض کیا کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حوالہ جات الحمدللہ موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے ہوں تو بعد میں مجھ سے آ کر لے لے. زمانہ جاہلیت میں بھی یہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کیا جاتا تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کرنے کو مطلقاً منع نہیں فرمایا. ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک سے علاج کیا کرتے تھے، کیا اب اس کی اجازت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو تعویذات وغیرہ تم کرتے تھے مجھے لا کے دکھا دیا کرو، اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی تو تمہیں اجازت ہے، اگر بات ایسی ویسی کوئی غلط سلط بات ہوگی تو پھر تمہیں اس کی اجازت بولا بھائی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے بھائی یہ دم کے ذریعے سے علاج کروانا یہ درست ہے، اس کے اندر کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے. ہاں البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو پھر یہ علاج درست ہے، وہ شرائط اگر نہیں پائی جاتی تو پھر وہ علاج کروانا بھی درست نہیں ہے. اور اس پر شاید میں پہلے بھی بات یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ نہ کرے ہم بیمار ہوتے ہیں، تبھی ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم کسی کمپاؤنڈر سے جا کے دوائی لیتے ہیں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیتے ہیں؟ بولیں بھائی، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا بھائی، سمجھدار ڈاکٹر، پڑھا لکھا ڈاکٹر. تو اگر کمپاؤنڈر سے دوائی لیں گے تو کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. تو اس لیے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہم آسان راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اگر دم درود کے ذریعے سے یا تعویذ کے ذریعے سے علاج کروایا جائے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس دم کے اندر یا اس تعویذ کے اندر کوئی شرکیہ کلام نہ ہو. شرکیہ کلام کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے مدد نہ طلب کی گئی ہو. جیسا کہ یہ کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اس کو بولتے ہیں کالا علم. بھائی علم کالا نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے کالا. اس لفظ کو یاد رکھیں، جب بھی بولیں کالا جادو بولیں، کالا علم نہ بولیں. علم کالا نہیں ہوتا، علم تو روشنی دیتا ہے. علم کب سے انسانوں کو گمراہ کرنے لگا؟ علم گمراہ نہیں کرتا، جادو گمراہ کرتا ہے. تو یہ جو کالا جادو کرنے والے یا کرانے والے بدبخت اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا پہلا اور آخری حربہ ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے انسان کا توکل کا، بھروسے کا تعلق توڑ دیتے ہیں اور شیاطین پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں. سورۃ الجن میں بھی یہ مضمون آپ کے سامنے میں بیان کر کے آ چکا ہوں. تو بھائی پہلی شرط کیا ہے اس علاج کی؟ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرکیہ کلام نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کلام عربی زبان میں یا ایسی زبان میں ہو جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اوٹ پٹانگ، الٹے سیدھے زائچے، لکیریں لگا دینا جو کسی کو سمجھ میں نہ آئیں اور اپنی علمیت جھاڑنا کہ جی میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری اور آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ بھائی اس تعویذ کو یا اس دم کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے. آسان الفاظ میں عرض کر دوں کہ بھائی عقیدہ یہی رکھا جائے کہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا کس نے دینی ہے؟ سب مل کے بولیں گے اللہ نے. میری کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی دور کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. باقی یہ جو میں علاج کر رہا ہوں یہ چونکہ مجھے علاج کرنے کا حکم ہے اس لیے میں علاج کروا رہا ہوں. یہ جو ہم دوا کھاتے ہیں، یہ دوا صحت نہیں دیتی، صحت اللہ دیتے ہیں. دوا سبب ہے،
تو اسباب کے درجے میں یہ علاج اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس طرح کے علاج وغیرہ کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر آئندہ کسی نشست میں، اور جب یہ ہمارے مضامین، وہ ایک نا بڑا اکثر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کیا، غیبت ہوتی ہے، میں تو اس کو غیبت کہتا ہوں۔ اعتراض یا سوال تو وہ ہوتا ہے جو میرے سامنے آ کر مجھ سے کیا جائے، جو پیٹھ پیچھے کیا جائے وہ غیبت ہوتی ہے۔ وہ جی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کوئی اور مضمون بیان کر رہے ہیں، جی رمضان کا موضوع نہیں بیان کر رہے۔ اب ربیع الاول آ گیا، مولوی صاحب کچھ اور بیان کر رہے ہیں، جی ربیع الاول پہ بیان ہی نہیں ہو رہا۔ اب محرم آ گیا، مولوی صاحب کچھ اور بیان کر رہے ہیں، محرم پہ بیان ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی بات سمجھ میں آئے؟ تو بھائی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کیا یہ دین سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہیں؟ بولیں بھائی، یہ کوئی دین سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے؟ یہاں آنے کا مقصد تو دین بیان کرنا اور دین سننا ہے نا، تو دین کی بات تو سننے کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ اور قرآن آپ کو سننے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ بس اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ تو چلیں واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آخری چند آیات ہیں، ان کو میں بیان کر کے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر بات کو اپنی ختم کرتے ہیں۔ جو آخری چند آیات ہیں یہ ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی، میں اس کو نہایت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں۔ ہاں ایک اصل مضمون تو بیچ میں رہ گیا، مولوی صاحب آپ نے بھی آیتیں اسکپ کروا دیں۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ بھائی یہ اصل مضمون تو یہ تھا آج کا بیان کرنے والا، یہ رہ گیا۔ اچھا بھائی قیامت کا منظرنامہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ اس کے بعد آتی ہے یہ والی آیات جو میں نے بیان کر دی۔ بھائی کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی بعض چہرے قیامت والے دن نہایت تر و تازہ ہوں گے، فریش، حشاش بشاش، اور ان کو جو انعام ملے گا وہ کیا ہے؟ بھائی سونے والے جاگ جائیں، سونے والے جاگ جائیں، ان کو جو انعام ملے گا وہ کیا ہے؟ الی ربھا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ بھائی اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی، بس پھر بات کو ختم کریں گے۔ بھئی یہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس انعام کے سامنے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ بھئی رب کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ یہ جو کچھ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کے لیے۔ رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی کر رہے ہیں، شوق بڑھ رہا ہے کہ یا اللہ آپ کو دیکھنا ہے، تو فرمایا کہ تسلی رکھو، صبر کرو، یہاں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وہاں جا کے انشاءاللہ میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ یہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہاں پر ایک اصول اور ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکنات میں سے نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بھائی اس دنیا کی زندگی میں آنکھیں اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے نا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیا کیفیت ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو کیفیت بھی ہوگی نہایت اعلیٰ درجے کی کیفیت ہوگی کہ رب اپنے بندے سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تو رب سے ہم کلامی کی جو چاشنی تھی وہ چکھ لی، جب چاشنی چکھ لی تو اب دل کے اندر یہ تڑپ اٹھی کہ یا اللہ کلام کر لیا تو دکھا بھی دے۔ تو کیا فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے آپ مجھے، یا اللہ دکھا دو نا، ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دو۔ فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ بھائی موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو سمجھ لو کہ تم مجھے دیکھ لو گے، لیکن جب اس پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑی تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ بھائی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کچھ سنبھلی تو پھر کیا فرمایا کہ یا اللہ میں نے بہت بڑا مطالبہ آپ سے کر دیا تھا، یہ مطالبہ مجھے اس دنیا کی زندگی میں کرنا نہیں چاہیے تھا، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہوں کہ یا اللہ یہاں پر آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔
بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بھائی یہ تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار انہی کو نصیب ہوگا جو یہاں پر اللہ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، جو منمانی زندگی بولے بھائی نہیں گزار رہے، جو من چاہی زندگی نہیں گزار رہے، جو رب چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے متعلق فرما دیا کہ بھئی وہاں پر جا کر آخرت میں تمہیں دیدار نصیب ہوگا۔ یہ ایک مختصر سا مضمون تھا جو درمیان میں آ گیا۔ آخری آیات کی طرف آ جاتے ہیں، بس بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى۔ بھائی آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو نہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، فلا صدق ولا صلى، نہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ولكن كذب وتولى، لیکن جھٹلاتا ہے اور تکبر کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اس کی سزا کیا اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ بھائی رگڑا جائے گا، اپنے انداز میں ترجمہ کر رہا ہوں، بھائی بہت پھینٹا لگے گا آخرت میں جا کر، بہت رگڑا لگے گا آخرت میں جا کر۔ آسان معاملہ نہیں ہے آخرت کو دیکھنا، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کو یہ آیات پڑھ کر سنائی کہ میاں تیرے متعلق یہ آیات نازل ہو گئی ہیں۔ کہتا ہے اور دیکھ لوں گا اللہ کو میں، نعوذ باللہ من ذالک، مکہ کی سڑکوں پر چلنے والا میں سب سے معزز آدمی ہوں، میرا عہدہ سب سے بڑا ہے، میرا اسٹیٹس سب سے اونچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، وہاں پہ نہ کوئی عہدہ کام آئے گا نہ کوئی سٹیٹس کام آئے گا، وہاں پر کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس پر ایمان ہے تو یہ کام آئے گا، اگر اس پر ایمان نہیں ہے تو بھائی سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، ابھی بات ہو چکی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، پھر رگڑا جائے گا، ایک رگڑا نہیں لگے گا، بار بار رگڑا لگے گا۔ ايحسب الانسان ان يترك سدى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ نہ، ایسے نہیں چھوڑا ہوا۔ دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، واپس بلایا ہے تو کسی مقصد کے تحت واپس بلایا ہے۔ دنیا میں بھیجا ہے دیکھنے کے لیے کہ فرما برداری کرتا ہے کہ نافرمانی کرتا ہے، آخرت میں بلایا ہے تو اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جزا پاتا ہے کہ سزا پاتا ہے۔ محمل کچھ بھی نہیں ہے، بے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی جا رہی ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى، کہ بھائی انسان ذرا اپنی حیثیت پر غور کر لے کہ تو تھا کیا۔ ایک غلیظ پانی کے قطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے، گندے پانی کے قطرے سے تیری پیدائش ہوئی ہے، پھر تجھے خون میں تبدیل کیا، پھر تجھے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر تیری خوبصورت شکل بنائی، خوبصورت تیرا جسم بنایا، آنکھیں بنائیں، کان بنائے، ناک بنائی، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تو ہمارا ہی انکار کرتا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا تو اسی خالق کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ آخرت میں جا کے، آخر میں جا کے اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، بھائی جس رب نے پہلی مرتبہ ایک غلیظ پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کر دیا، وہ کیا تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی 3 آیات ہیں نا، تینوں مشہور آیات ہیں۔ ایک آیت ہے والتین والزیتون، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ، بولے بھائی، باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمہارا احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی یہ آیت پڑھو تو آگے جواب دیا کرو بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یقیناً اللہ میاں میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ دوسری یہ والی آیت کہ جب بھی آئے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو جواب دیا کرو بلا، یقیناً۔ تیسری آیت سورہ مرسلات کی آخری آیت
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہے کہ جس کے اوپر تم ایمان لانے والے ہو؟ تو کہنا آمنا باللہ، ہم صرف اللہ پر اور اللہ کے قرآن پر ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ مختصر سے مضامین تھے سورۃ القیامہ کے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔